ہم ہوٹل پہنچے تو ریسیپشن پر موجود لڑکی نے بڑی خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ وہ ہمیں ہماری بکنگ کے مطابق ہوٹل کی اصل عمارت سے باہر بنے ولاز کی طرف لے گئی۔ یہ اچھے صاف ستھرے اور کشادہ ولاز تھے، مگر اس وقت مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اول تو یہ ہوٹل قصبے سے باہر، پھر یہ ولا ہوٹل سے باہر، پھر ہوٹل میں بھی ہمیں کوئی دوسرا مہمان نظر نہیں آیا۔ ہر طرف سناٹا تھا، اس لیے رات میں یہاں ٹھہرنے کے تصور سے کچھ وحشت ہوئی۔ اس سے قبل کہ ہم کچھ کہتے، لڑکی خود ہی بولی کہ آپ کو میں دوسرا کمرہ بھی دے سکتی ہوں۔ ہم نے کہا وہ بھی دکھائیں۔ چنانچہ وہ ہمیں لے کر واپس ہوٹل آئے۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ ہوٹل کے کمروں میں مقیم ہیں۔ ہمیں کچھ اطمینان ہوا۔ وہ ہمیں پہلی منزل پر واقع ایک بڑے سوئٹ میں لے گئی۔ یہ سوئٹ بہت بڑا کشادہ اور آرام دہ تھا، جس میں بیڈ روم کے علاوہ ایک لاؤنج بھی تھا۔ لاؤنج کے آگے ایک گیلری تھی، جہاں سے سامنے دور تک کا منظر نظر آتا تھا، جبکہ کمرے کے وسیع کھڑکی سے دائیں طرف ہوٹل کا سوئمنگ پول، بڑا سا لان اور آگے دور دور تک کا منظر نمایاں تھا۔ ہم دل ہی دل میں اللہ کے شکر گزار تھے کہ اس نے بلا تردد ہمیں بہترین رہائش عطا کر دی، ورنہ وہاں اندھیرے اور تنہائی کے احساس سے بہت مشکل ہوتی۔ دوسری طرف ہوٹل والے بکنگ سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں دیتے، اور دیتے ہیں تو اس کے اچھے خاصے اضافی پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں اسی سستے کرائے میں بہت مہنگا کمرہ مل رہا تھا۔ اگلے دن فجر کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ اس کمرے کی کھڑکی اور گیلری کے سامنے ہی بیلون یا غبارے اڑتے ہیں، جو خود بہت دلچسپ تجربہ تھا۔ جبکہ دور دور تک فیری چمنی کی منفرد پہاڑیاں، بلند نیلگو آسمان، ہوٹل کا کشادہ اور سرسبز لان اور نیلا سوئمنگ پول، ارد گرد کسی اور عمارت کا نہ ہونا یہاں کے ہر منظر کو انتہائی حسین بنا دیتا ہے۔ کمرے میں رہ کر بھی ان مناظر کو دیکھتے رہنا جنت میں رہنے کا تجربہ معلوم ہوتا تھا۔ بے اختیار دل میں احساس ابھرا کہ کاش کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گھٹیا اعمال اور ناقص پونجی کے باوجود جنت کے اعلیٰ درجات بلا استحقاق عطا کر دیں، تو ان کے لیے کیا بعید ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ رب کی رحمت کے سوا ہم گناہگاروں کا کوئی سہارا ہی نہیں۔ ابو یحییٰ، سیر ناتمام سے ایک اقتباس۔